بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کے اسباق کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر حدیث عزیز کے متعلق، حدیث مشہور کے متعلق پڑھا تھا۔ آخر میں ہم نے حدیث عزیز کے متعلق یہ بھی پڑھا کہ حدیث صحیح کے لیے عزیز ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح کے لیے عزیز ہونا شرط ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ صحیح کے لیے عزیز ہونا یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ قاضی ابو بکر بن عربی وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو امام بخاری ہیں انہوں نے بھی یہ شرط لگائی ہے کہ جو حدیث صحیح ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث عزیز بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کا جو دعویٰ تھا اس دعوے کو جو ہے وہ دعوے پر جواب بھی دیں گے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں صرح القاضی ابو بکر ابن العربی فی شرح البخاری بِأَنَّ ذَلِكَ شرط البخاری، قاضی ابو بکر بن عربی نے بخاری کی شرح میں صراحت فرمائی ہے، یعنی ان کی شرح ہے جو آپ نے بخاری شریف کی لکھی ہے۔ بخاری کی شرح کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ بِأَنَّ ذَلِكَ سے مراد ہے حدیث عزیز ہونا، کہ یہ حدیث عزیز بخاری کی شرط میں سے ہے کہ صحیح حدیث وہ ہوگی امام بخاری کے نزدیک بھی کہ جو عزیز ہو، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اور یہ ان کا دعویٰ باطل ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں وَعَجَابَ عَمَّا أُرِيدَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِجَوَابٍ فِيهِ نَظْرٌ، جواب دیا ہے، عجاب عما جواب دیا ہے اس سے، یعنی اس دعویٰ کا جواب دیا ہے ایسے جواب پر جو جس میں نظر ہے۔ ایک تو یہ دعویٰ تھا، پھر اس دعویٰ پر رد کیا گیا ہے، اس دعویٰ کو جو ہے وہ باطل کیا گیا ہے، اور جو جواب دیا گیا ہے اس دعویٰ کا، اس جواب کے اندر بھی جو ہے وہ نظر ہے، یعنی وہ جواب بھی تھوڑا سا درست نہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَعَجَابَ عَمَّا أُرِيدَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ، جو وارد کیا گیا ہے اس سے جواب دیا گیا ہے اس کا بجواب، ایسا جواب فیہ نظر جس میں نظر ہے۔ لِأَنَّهُ قَالَ فَإِنْ قِيلَ حَدِيثُ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ فَرْدٌ لَمْ يَرْوِهْ عَنْ عُمَرَ إِلَّا الْقَمَةُ، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ کہا، امام نے فرمایا کہ اگر کہا جائے کہ الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کے جو پہلی حدیث ہیں یہ حدیث فرد ہیں، فرد کا مطلب غریب، کہ انما الاعمال بالنیات حدیث یہ حدیث غریب ہے، اس حدیث کو روایت نہیں کیا حضرت عمر سے سوائے القمہ نے، لم یروہ عن عمر الا القمۃ، القمہ پر جو ہے وہ رفع پڑھیں گے۔ انما الاعمال حدیث فرد ہے یعنی غریب ہے، اس کو روایت نہیں کیا حضرت عمر سے سوائے القمہ نے۔ حدیث غریب وہ ہوتی ہے کہ جس کو ایک راوی نے ایک راوی سے روایت کیا ہو، اس کی تعریف بھی آگے آئے گی۔ حدیث غریب وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کو ایک راوی نے روایت کیا ایک سے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کیا غریب ہے کہ اس حدیث کو حضرت علقمہ سے، حضرت عمر سے صرف علقمہ نے روایت کیا ہے، یہ سوال ہے۔ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں قال قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة فلولا انهم يعرفونه لانكروه، کہ ہم نے کہا کہ تحقیق حضرت عمر بن خطاب نے منبر پر صحابہ کے حاضر ہونے کی حالت میں اس حدیث کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطب فعل ہے تو فعل کا ترجمہ آخر میں کریں گے۔ حضرت عمر نے
صحابہ کی موجودگی میں ممبر پر اس حدیث کا خطبہ ارشاد فرمایا، اگر وہ نہ جانتے، فلولا انہم یعرفونہ، اگر وہ نہ جانتے تو لانکروہ، اس کا انکار کرتے۔ اگر صحابہ اس حدیث کو، انما الاعمال والی حدیث کو نہ جانتے، حضرت عمر نے جب منبر پر خطبے میں یہ حدیث ارشاد فرمائی، صحابہ نے سماعت کی، تو اگر کسی صحابی کو ڈاؤٹ ہوتا کہ یہ حدیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے تو صحابی ضرور انکار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا، تو ان کا انکار نہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ حدیث غریب نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کا غریب ہونا جو ہے وہ ثابت ہے۔ تو ابن العربی نے جو ہے وہ قاضی ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دعویٰ کیا تھا کہ اور اس پر جو دلیل دی گئی، اس دعویٰ کے خلاف جو جواب دیا گیا کہ حدیث جو بخاری ہے وہ غریب ہے، اگر بخاری کی شرائط میں سے عزیز ہونا شرط ہے تو پھر حدیث کی بخاری کی پہلی جو حدیث ہے وہ غریب کیوں ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ امام ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بخاری کی شرائط میں سے ہے کہ حدیث جو ہے وہ عزیز ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو امام نے دعویٰ کیا اس کے جواب میں کہا گیا کہ جو بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال، وہ تو غریب ہے۔ اگر یہ حدیث امام بخاری کے لیے ضروری ہے، شرط ہے عزیز کا ہونا، تو پھر امام بخاری نے پہلی حدیث بخاری کے اندر غریب کیوں ذکر کی؟ تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ بھائی یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث غریب نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام نے اس حدیث کو سنا تھا۔ اس کے راوی صرف حضرت عمر نہیں ہے بلکہ حضرت عمر کے علاوہ کوئی اور راوی بھی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو امام ابن العربی ہیں اس کا جواب کا رد فرماتے ہیں، وہ تو اکتب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه ان يكونوا سمعوا من غيره، اور پیچھا کیا گیا ہے، تو اکتب کا مطلب ہے پیچھا کیا گیا ہے، اس کے ساتھ کہ یہ ان کا وہ اس سے خاموش رہے، کون ہم سکتوا عنہ، وہ اس سے خاموش رہے، ان کے خاموش ہونے سے لازم نہیں آتا کہ انہوں نے اس حدیث کو حضرت عمر کے علاوہ کسی اور سے سنی ہو۔ ان یکونوا سمعوا من غیرہ، یہ فاعل بنے گا لا یلزم کا، اور پیچھا کیا گیا ہے اس بات کے ذریعے کہ ان کا اس سے خاموش رہنا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان صحابہ کرام نے اس حدیث کو حضرت عمر کے علاوہ کسی اور سے سنا ہو۔ صحابہ کرام نے حدیث سماعت کی حضرت عمر سے اور خاموش رہے، تو صحابہ کا خاموش ہونا یہ دلالت نہیں کرتا کہ انہوں نے حضرت عمر کے علاوہ کسی اور سے سنی ہو، کیونکہ صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ اکثر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ ہوتا تھا وہ حضور کے ساتھ ہوتا تھا، تو ایسا بھی ممکن ہے کہ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث یاد ہو، لہذا آپ کا اس حدیث کے ذریعے جواب دینا یہ درست نہیں ہے۔ وَبِأَنَّ هَذَا لَوْ سُلِّمَ فِي عُمَرَ مُنِعَ فِي تَفَرُّدِ الْقَمَةَ ثُمَّ تَفَرُّدِ محمد بن ابراہیم بِهِ عن القمۃ، اگر یہ تسلیم کیا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو منع کیا جائے گا، تو منع وارد ہوگی حضرت علقمہ کے منفرد روایت کرنے میں۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے منفرداً روایت کی ہے، اکیلے حضرت علقمہ نے حضرت عمر سے روایت کی ہے۔ پھر یہ بھی منع کیا جائے گا کہ حضرت محمد بن ابراہیم نے اس حدیث کو حضرت علقمہ سے روایت کیا ہے اور وہ بھی اکیلے ہیں۔ پھر حضرت ثم تفرد یحیی بن سعید بہ عن محمد،
پھر محمد بن ابراہیم سے یحییٰ بن سعید منفرد روایت کرتے ہیں، علامہ وہ صحیح المعروف عند المحدثین، اس پر کہ جو صحیح ہے، معروف ہے محدثین کے نزدیک، یعنی محدثین کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات والی جو حدیث ہے یہ حضرت عمر فاروق سے اکیلے روایت ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق سے اکیلے روایت کیا ہے حضرت علقمہ نے، پھر حضرت علقمہ سے اکیلے روایت کیا ہے محمد بن ابراہیم نے، پھر محمد بن ابراہیم سے اکیلے روایت کیا ہے حضرت یحییٰ بن سعید نے، تو یہ تو جو ہے وہ منفرد ہو گئی۔ وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها، اور ان کے متعلق متابعات وارد ہوئی ہیں لیکن ان کا اعتبار کیا نہیں جاتا۔ اس حدیث کے متابعات کا مطلب آگے اس کا بیان آئے گا۔ متابعات کا مطلب ہے یعنی یہی حدیث دیگر راویوں سے مروی ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کا اعتبار فرماتے ہیں نہیں ہے، یہ حدیث متابعات کے اندر واقع ہوئی ہیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یعنی یہ قاضی، امام قاضی کے نزدیک متابعات سے حدیث کا غریب ہونا زائل ہو جاتا ہے۔ جو قاضی تھے نا امام ابو بکر قاضی، ان کے نزدیک حدیث کا غریب ہونا زائل ہو جاتا ہے، یعنی متابعات کے ذریعے۔ وَقَضَى لَا يُسَلَّمُ جَوَابُهُ فِي غَيْرِ حدیث عمر، تو اسی طرح اس جواب کو تسلیم نہیں کیا جائے گا حضرت عمر فاروق کی حدیث کے علاوہ میں، ٹھیک ہے، تو حضرت عمر فاروق کی حدیث تو مشہور حدیث ہے، اور یہ ایک راوی سے دوسرے راوی نے روایت کیا، یعنی اکیلے، ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کلیئر ہے؟ تو جو ابن العربی نے جواب دیا تو وہ جواب درست نہیں ہے۔ ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ جو حدیث الاعمال بالنیات ہے وہ غریب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں قال ابن رشد، قال ابن رشید وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي الْقَاضِيَّ فِي بُطْلَانِ مَا ادَّعَى أَنَّهُ شَرْطُ البخاری اول حدیث مذکور فیہ، ابن رشد نے فرمایا کہ تحقیق قاضی کو کافی ہے، قاضی کون؟ ابن العربی، قاضی ابو بکر ابن العربی، ان کو کافی ہے اس میں جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بخاری کی شرط ہے۔ امام قاضی نے بخاری کی شرط قرار دیا ہے حدیث عزیز کو، تو ان کی اس دعویٰ کے بطلان پر قاضی کو کافی ہے۔ کیا کافی ہے؟ اول حدیث مذکور فی ہے، جو اس بخاری میں پہلی حدیث مذکور ہے وہی ان کو دلیل کے طور پر کافی ہے کہ وہ حدیث جو ہے وہ عزیز نہیں بلکہ وہ حدیث غریب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَدَّعَا ابن حبان نقید دعواہ فقال ان روایت اثنین عن اثنین الى ان ينتہی لا توجد اصلا، امام ابن حبان نے ایک الگ دعویٰ فرمایا ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ حدیث عزیز کی تعریف تو ہم نے پیچھے پڑھے نا کہ دو راوی دو سے روایت کریں، یہ فرماتے ہیں کہ دو راوی دو سے روایت کریں اور انتہا تک یہ ایسا ہو کہ دو راوی دو سے روایت کرتے ہیں تو ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، لا توجد، کہ ایسی حدیث ہی نہیں پائی جاتی اصلا، کہ حدیث روایت کے ختم ہونے تک، سند کے ختم ہونے تک جو حدیث ہے اس کے دو دو راویوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، امام ابن حبان فرماتے ہیں، اور یہ ان کا دعویٰ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، ایسا ممکن ہے، اور آگے مثال بھی دے رہے ہیں کہ آخر تک دو راوی دو راویوں سے روایت کریں، ٹھیک ہے۔ تو امام ابن حبان کا دعویٰ سمجھ آ گیا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حدیث کو دو راوی روایت کریں اور پھر ان سے دو روایت کریں، پھر ان سے دو روایت کریں، جہاں تک کہ حدیث ختم ہو جائے
اور یہ دو دو روایت کرنے والوں کا تسلسل جاری ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے کہ جو جس میں دو راوی دو سے روایت کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے فرماتے ہیں، اب یہ امام ابن حبان کا دعویٰ تھا، اس دعوے کی تردید فرماتے ہیں کل تو، یعنی میں فرماتا ہوں، کون فرماتے ہیں؟ اس کتاب کے مصنف ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان اراد ان روایت اسنین فقط عن اسنین فقط الى ان ينتهي لا يوجد اصلا فيمكن ان يسلم، واما سورة العزیز التي حررناها فموجودة بألا يرويه اقل من اثنین عن اقل من اثنین۔ فرماتے ہیں کہ اگر مراد لیا جائے کہ دو راوی، فقط دو راویوں سے روایت کریں یہاں تک کہ سند ختم ہو جائے، لا یوجد یہ اصلا نہیں پائی جاتی، فیمکن ان یسلم تو ممکن ہے اس کو تسلیم کیا جائے کہ امام ابن حبان نے جو دعویٰ کیا ہے کہ دو راوی دو سے روایت کریں، اصل تک، منتہا تک، انتہا تک ایسا ہی ہو، تو ایسا ممکن ہی نہیں۔ اگر اس بات کو برسبیل تسلیم ہی کیا جائے تو یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے جو تعریف کی عزیز کی وہ دوسری ہے۔ فرماتے ہیں کہ سورۃ العزیز التی حررناها فموجودہ، عزیز کی وہ صورت جس کو ہم نے تحریر کیا ہے، جس کو ہم نے بیان کیا ہے، فموجودہ تو وہ موجود ہے۔ وہ ہم نے کیا تعریف کی؟ ہم نے تعریف یہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ یرویہ اقل من اسنین عن اقل من اسنین، کہ دو راوی، کہ دو سے کم راوی دو سے روایت نہ کریں، یعنی دو سے کم راوی روایت نہ کریں دو سے کم سے، یعنی دو سے کم کیا ہوتا ہے؟ ایک راوی، یعنی ایک راوی سے روایت نہ کرے۔ ہم نے یہ شرط لگائی ہے، ہم نے تو یہ شرط نہیں لگائی کہ دو ہی راوی جو ہے وہ دو سے روایت کریں، بلکہ شروع میں دو ہوں، آگے بڑھتے جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شروع کے اندر دو راوی ہوں، ایک راوی نہ ہو، دو سے کم ہو، دو سے کم نہ ہو یعنی ایک نہ ہو، دو سے کم ہوگا تو وہ ایک ہوگا، تو دو سے کم نہ ہو یعنی ایک راوی نہ ہو، اور دو سے زیادہ ہو سکتے ہیں، تو شروع کے اندر دو راوی ہوں، باقی آگے بڑھتے جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کی مثال بیان کرتے ہیں حدیث عزیز کی۔ مثالہ ما رواہ الشیخان من حدیث انس، کہ اس کی مثال وہ ہے کہ جس کو شیخان نے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے حدیث حضرت انس کی حدیث کو روایت فرمایا ہے۔ والبخاری من حدیث ابی ہریرہ، اور امام بخاری نے حدیث ابو ہریرہ کو روایت کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن، فرماتے ہیں لا یؤمن، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ و ولدہ، کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جہاں تک کہ میں اس کے والد اور اس کی والدہ سے زیادہ عزیز ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث پاک کے مشہور ہیں۔ تو فرماتے ہیں رواہ عن انس، اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت انس سے، کس نے؟ قتادہ و عبد العزیز بن صہیب، قتادہ اور عبد العزیز نے روایت کیا ہے اس حدیث کو حضرت انس سے، اور قتادہ سے روایت کیا ہے شعبہ اور سعید نے، اور اس حدیث کو عبد العزیز سے روایت کیا ہے اسماعیل اور علیا نے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت انس سے قتادہ اور عبد العزیز نے روایت کیا، پھر قتادہ سے شعبہ اور سعید نے روایت کیا، اور پھر عبد العزیز سے اسماعیل بن علیا اور عبد الوارث نے روایت کیا ہے، اسی طرح پھر ہر ایک سے ایک جماعت نے روایت کیا۔